ریمن ڈیوس نے کیا کیا، اس کا اپنا بیان کیا ہے اور پولیس کی تفتیش کیا ہے، یہ حصہ تو چلان کے اندر جو درج ہے ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ کیا ریمن ڈیوس نے خود کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے یہ تمام حرکت کی؟ میں دوبارہ یاد دہانی کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ قصہ ہوا 27 تاریخ کو تو کہا گیا کہ اس نے سیلف ڈیفنس کے اندر یہ کام کیا۔ اس کے بعد ہم نے بہت سے پروگرام دیکھے اور خود بھی کیے جس کے اندر سیلف ڈیفنس یا پرائیویٹ ڈیفنس یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان کی قانونی توجیحات اور ان کا قانونی سیاق و سباق آپ کے سامنے پیش کیا۔ لیکن چلان کے اندر بھی یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ ریمن ڈیوس کیا واقعتاً خود کو اپنے آپ کو اس خطرے سے بچا رہا تھا جو ان مبینہ طور پر فہیم اور فیضان نے اس کو پوز کیا، یا اس کا مقصد کچھ اور تھا؟ اس نے پری میڈیٹیٹڈ مرڈر جو کیا، جانتے بوجھتے ہوئے، سوچتے سمجھتے ہوئے۔ دوبارہ میں کہوں گا اس کے اوپر ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے، آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، ان لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے جو ماتھے پر شکن ڈالے بغیر امریکہ کی ایڈوکیسی پر معمور ہیں، لیکن ہم نہ اپنی رائے کی بات کرتے ہیں، نہ آپ کی رائے کی بات کرتے ہیں، نہ ان لوگوں کی رائے کی بات کرتے ہیں۔ ہم پولیس نے جو تفتیش کی ہے اس کی بات کرتے ہیں، جو ہماری نظر میں ایک نیوٹرل انسٹیٹیوشن ہے۔ تو کیا ریمن ڈیوس نے واز ہی تھریٹنڈ؟ کیا اس کو خوف محسوس ہو رہا تھا؟ کیا اس نے ہی ایکٹڈ ان سیلف ڈیفense اور پرائیویٹ ڈیفense؟ پولیس اس کے اوپر کیا نقطہ نظر رکھتی ہے، اس کی تفتیش کیا ہے؟ اس کیس سے متعلق یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو کہا گیا تھا کہ ایک تو یہ ہمارا ڈپلومیٹ ہے، دوسرا سیلف ڈیفense، تو سیلف ڈیفenس پولیس کی نظر میں چلان کی حد تک کیا ہے؟ ملزم برآمد شدہ پستول کا کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کر سکا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، جو ایک علیحدہ مقدمہ ہے اور لیٹن روڈ لاہور کے تھانے میں درج ہے۔ 31 تاریخ کو جائے وقوع کا نقشہ باقاعدہ مرتب کروایا گیا۔ ہر دو مقتولین کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی موصول ہو چکی تھی، جس میں مقتول فیضان کے جسم کے مختلف حصوں پر 6 ضربات اسلحہ آتشی سے، جس میں سے 2 زخم جسم کی پشت پر بائیں جانب کولہے کی طرف، 1 ریڑھ ہڈی کے ساتھ کمر پر، اور 3 زخم جسم کے اگلے حصے یعنی دائیں جانب چھاتی پر سامنے، اور 2 زخم بائیں ران پر لگے۔ مقتول فہیم شمشاد کے جسم پر بھی 5 ضربات اسلحہ آتشین لگے تھے، جس میں سے 2 زخم جسم کے پچھلے حصے بائیں جانب یعنی کمر کے ایریا کی طرف، بائیں کوہنی کے قریب پیچھے سے لگ کر آگے سے نکلا ہوا فائر، سر کے دائیں جانب کان کے اوپر اور سائیڈ سے بائیں جانب پیٹ پر لگ کر دائیں جانب نکلا ہوا فائر، اور 1 فائر بائیں ران پر لگا ہوا تھا۔ اگلے مہینے یعنی فروری کی 3 تاریخ کو ملزم کو عدالت میں باقاعدہ پیش کیا گیا اور 8 یوم کا ریمانڈ دوبارہ حاصل کیا گیا۔ جو مال برآمد ہوا تھا اس کے بعد کیمیکل ایگزامینیشن لیبز اور فورینزک سائنس لیبارٹری کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزم کی زیر استعمال کار کے بارے میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ سہیل نثار سکنا گلبرگ لاہور کے نام رجسٹرڈ ہے، جس نے اپنی کار رینٹ پر سالانہ معاہدے کی بنیاد پر کیپٹل کار رینٹلز کو دے رکھی تھی۔ جو کیپٹل کار رینٹلز نے یہ کار LEC 10-5545 آئندہ سالانہ معاہدے کی بنیاد پر امریکہ کونسلیٹ لاہور کو رینٹ پر دی ہوئی تھی۔ اس کو بھی فورینزک کے تجزیے کے لیے سائنس کی لیبارٹری میں بھجوایا گیا اور رپورٹس کا ابھی تک انتظار ہے۔ چلان میں لکھا گیا کہ فروری کی 11 تاریخ کو ریمانڈ کے اختتام پر ملزم کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حوالات جوڈیشل بھجوا دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ناظرین کہ گولیاں کس طریقے سے چلائی گئیں، گولیاں کہاں کہاں پر ماری گئیں، گولیوں کا رخ کیا تھا۔ ڈیوس اسلحہ چلانے کا ماہر ہے، اس وقت اس نے اپنی اس ماہرانہ صلاحیت کا اظہار کیا۔ پولیس نے کن وجوہات کی بنیاد پر پرائیویٹ ڈیفنس کے آرگومنٹ کو رد کیا؟ چلان کے اندر تفصیل سے 5 یا 6 نکات بیان کیے گئے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پولیس کے تفتیشی افسران اپنی تمام تر استطاعت کے مطابق اور تمام تر سکل کے مطابق اور تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سیلف ڈیفنس کا آرگومنٹ جو ہے وہ انتہائی بودا ہے۔ اگر ہم نیوٹرل انویسٹیگیشن کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی اپنی پوزیشنز کو پولیس کی طرف سے جو تحقیق کی گئی ہے، جو تفتیش کی گئی ہے، اس کے تابع اگر نہیں کرنا تو اس کے قریب ضرور لانا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے سیلف ڈیفنس میں
یہ کام کیا. ایمبیسی کے لوگ یہ کہتے ہیں اور ایمبیسی کے جو انفارمل سپوکس پرسنز ہیں پاکستان میں وہ یہ کہتے ہیں ان کو یہ چلان تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ پولیس کی تفتیش کیا کہہ رہی ہے. بہت سے نکات کی بنیاد پر پولیس نے یہ امکان یکسر رد کر دیا.